میرا شکر مان کہ میں نے تجھے موت دی، اگر تجھے موت ہی نہ دیتا بتا کیا کرتا؟ بڑھاپا آ گیا تھا، ارذل عمر آ گئی تھی، اڑ جاتا۔ اب وہی بچپن پلٹ کے دوبارہ بڑھاپے میں آ گیا۔ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُ فِي الْخَلْقِ، سورہ یاسین۔ ہم جب لمبی عمر دیتے ہیں تو پلٹ کے پھر وہ بچپنا لے آتے ہیں۔ دانت گر گئے، پھر سخت چیز معدے میں اتار نہیں سکتا، معدہ کمزور ہو گیا، بولو براز پھر چارپائی کے اوپر، مشکل بن گئی، زندگی سے تنگ آ گیا۔ بچپنے میں بولو براز سب کو چارپائی کے اوپر ہوتا تھا تو ماں کے سینے میں ممتا رکھی ہوئی تھی، تو ماں اس ممتا کے تحت کبھی شکایت نہیں کرتی تھی۔ بیٹا معذور بھی ہو تو ماں کی زبان سے کبھی نہیں سنیں گے کہ اللہ میرے بیٹے کو پردہ دے دے، اور نہ ماں کے سامنے یہ بولنے کی کوئی جرت کر سکتا ہے۔ لیکن جب والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں اور ڈاکٹر بھی جواب دے دیتے ہیں اور چارپائی پہ بولو براز مشقت بن جاتی ہے، تو اولاد پھر یہ تو ضرور کہتی ہے کہ دعا کرو اللہ ماں باپ کو پردہ دے دے، لیکن ماں باپ نے کبھی پردہ نہیں مانگا تھا اولاد کے لیے، چاہے جتنی بھی اذیت میں ہو۔ اللہ اکبر، وہ مشکل وقت آ گئی، یہ ارذل عمر ہے۔ پھر پلٹ کے بچپنا آ گیا، ایک گلاس پانی کے مانگنے کے لیے پوری توانائیاں صرف کرنی پڑتی ہیں، پھر آواز نکلتی ہے، پھر آنکھیں انتظار کرتی ہیں کوئی دو گھونٹ پانی لے آئے، پھر وہ پانی پیش کرتا ہے، تو پھر پوری ہمت لگا کے اس پانی کو جو ہے وہ حلق سے نیچے اتارنا پڑتا ہے، کتنی مرتبہ سانسیں لینی پڑتی ہیں۔ اب گھر والے تنگ آ گئے، بابے کو اندر سے باہر برآمدے میں ڈال دیا کہ بچہ بابا کھانستا ہے اور بچے ڈسٹرب ہوتے ہیں، امتحان سر پہ ہیں، نوکر مقرر کر دیا۔ اب اتنی مشکل بن گئی کہ وہ کہتا ہے یا اللہ مجھے موت ہی دے دے۔ اللہ فرماتا ہے ثم اماتہ، ہمارا شکر مان کے ہم نے تجھے موت دی، اگر اس مرحلے میں ہم تجھے موت بھی نہ دیتے بتا کیا کرتا؟ پھنس گیا تھا نا، گھر والے بھی تنگ آ گئے، ان کے چہروں سے بیزاری کو تو محسوس کر لیتا۔ اب اس وقت اگر ہم تجھے موت نہ دیتے، سارے پیار اور ساری محبت کے باوجود تو کتنی مصیبت میں پھنس گیا تھا۔ اللہ کہتا ہے ثم اماتہ، شکر مان میرا کہ میں نے تجھے موت عطا کی۔ پھر آگے کیا فرمایا؟ فَأَقْبَرَ، بکری بھی تو مری تھی، گھسیٹ کے روڑی پہ ڈال دیا، جانور بھی تو مرے تھے، گھسیٹ کے گڑھے میں پھینک دیا، لیکن کہا نہیں ثم اماتہ فَأَقْبَرَ، جو ہی مرا دوبارہ پھر تو محبوب بن گیا۔ اب سارا شہر تیرا منہ دیکھنے آ رہا ہے، ذرا سوچ، تیرا منہ دکھانے کے قابل ہے؟ ساری زندگی اللہ کے حکموں کو توڑا، لیکن ایک دم پھر محبت جاگ پڑی، محبت آنسو بن کے بہنے لگی، زمانہ دور دور سے آنے لگا۔ پھر کہا کہ اب یہ شاہکار ہے میرا، اس کو یوں ہی نہیں پھینکنا جس طرح گدھے کو پھینکا تھا، بکری کو پھینکا تھا، کہا اس کو غسل دو، اس کے انگ انگ پہ خوشبو ملو، چٹے لباس کا کفن دو، اس کا جنازہ اٹھاؤ۔ ایک آدمی نہیں اٹھائے گا، ایک آدمی بھی تو اٹھا سکتا تھا، کہا نہیں 4 آدمی اٹھائیں، اور ان کو بھی کہا کہ کندھا بدلتے رہنا، اور پھر کہا تیز نہ چلنا میرے شاہکار کو جھٹکا نہ لگ جائے۔ کیا اعزاز ہے، کیا تکریم ہے، کیا پروٹوکول ہے۔ اب جنازہ آ گیا قبرستان کے اندر، امام کعبہ بھی ہو تو وہ پیچھے کھڑا ہوگا، جنازہ آگے ہوگا، وقت کا غوث بھی ہو تو پیچھے کھڑا ہوگا، اس کا جنازہ آگے ہوگا۔ یہ تیرا پروٹوکول ہے، یہ اعزاز ہے، یہ تیری تکریم ہے۔ کہا پھر اس کے لیے چھوٹا سا گھر بناؤ، پھر اس کے اندر دفن کرو، پھر کہا اس کے اوپر پھول ڈالو، پھر کھڑے ہو کے دعائیں مانگے، التجائیں کرے، اے انسان تو نے میرے ساتھ کیا کیا اور میں نے تیرے ساتھ کیا کیا۔ کتنی عزت افزائی، کتنی تکریم۔ ثم اماتہ فاقبرہ، تو آپ پلٹ کے اپنے مالک کی دہلیز پہ آ جا، وہ نہ ہو کہ کل پچھتائے، لیکن کل کا پچھتانا سوائے حسرت بڑھانے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوگا۔ آج کا پچھتاوا کل کی بہتری کا ضامن ہو سکتا ہے۔ وقت پر کافی ہے ایک قطرہ بھی آب خوش ہنگام کا، جل گیا جب کھیت برسا می تو پھر کس کا